الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے عظمت والدین۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا حرام حلال کے احکام ہی نہیں دیے، بلکہ اس نے زندگی کے ہر لمحے، ہر شعبے اور ہر رشتہ دار، دوست، دشمن، اس کے ساتھ حقوق و فرائض جو ہیں وہ سب تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیے ہیں۔ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، حقوق تو پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، شاگرد کے بھی حقوق ہیں، استاد کے بھی حقوق ہیں، بڑوں کے بھی حقوق ہیں، ایک ملک میں رہنے والوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسلام نے والدین کے حقوق کو اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ والدین کے حقوق کی اہمیت کی یہ انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے عبادت کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی اس نے والدین کی حقوق کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیک وقت 5 حکم ہمیں دیے ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تیری زندگی میں والد والدہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، فرمایا فلا تقل لہما اف، انہیں اف نہیں کہنی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک ہے گالی دینا، جھڑکنا، بکواس کرنا، بدتمیزی کرنا، اور کم از کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بات کرے تو انسان جواب میں کہے اف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین چاہے جو بھی کہیں، اولاد کا یہ حق نہیں ہے کہ جواب میں اف بھی کہے، اف بھی کہنا منع ہے۔ فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے اور اچھی بات کرنی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کے بازو ان کے سامنے پھیلا دینے ہیں، وَقُلْ، اور کہنا ہے رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے والد والدہ دونوں پر یوں رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی ہے، قبر اور حشر میں تیرے حوالے ہیں، تو ان پر رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ انہیں اف نہیں کہنی، جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر جہاں تک ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اس کے رسول نے عبادت میں والدین کے لیے دعا رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ریاضت ہے، بندگی ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں عالمین کے پالنے والے کے لیے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ بزرگ و برتر ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے آخر میں جا کے نمازی کو کیا حکم ہے کہ تو کہے ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، والدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو یہ بھی والدین کے ساتھ تعلق نبھانے کا ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی اس کی اہمیت ہے کہ نماز میں جہاں اپنے لیے دعا کی جا رہی ہے، والدین کے لیے بھی دعا کا حکم ہے کہ ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، والدیہ، میرے والدین کی بخشش فرما۔ پھر قرآن میں انشکر لی والدیہ، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کر
اور والدین کا شکر ادا کر۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بروا آباءکم تبرأکم ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ آج کل لوگ آتے ہیں نا کہ وظیفہ بتائیں، کو تعویذ دیں کہ اولاد نافرمان ہے، بدتمیزی کرتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اس کا جواب ہمیں دے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو کل جب تمہاری اولاد ہوگی تو وہ آٹومیٹک اس بدلے کے طور پر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو قانون خداوندی ہے، اس کے ماتحت تمہاری اولاد خود بخود تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تمہیں کسی وظیفے اور کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو چاہے جتنے بھی تعویذ لیتا رہے، وظیفے پڑھتا رہے، تیری اولاد تیرے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حضور کا فرمان ہے کہ تم اچھا سلوک کرو تو کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ پھر اسلام کتنا جامع مذہب ہے۔ حضور نے فرمایا احفظ ود ابیکا، حضور نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ جو محبت ہے صرف ان تک محبت نہیں، بلکہ جو والدین کے ساتھ بھی تو نے محبت اور تعلق کو نبھانا ہے، جن کے ساتھ تیرے والد کی محبت تھی ان کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی تو نے اس والدین کی وجہ سے تعلق اور دوستی اور محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قطع نہ کر، فرمایا لا تقطع، اس تعلق کو قطع نہ کر، کیوں؟ فَيُطْفِ اللَّهُ نُورَكَ، اگر تو والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کے نور کو بجھا دے گا۔ جو چہرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر تو والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس نور کو برقرار رکھے گا، اور اگر تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کے نور کو بجھا دے گا۔ اور حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے جو دروازے ہیں اس کا جو درمیانی دروازہ ہے، والد خود درمیانی دروازہ ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے درمیانی دروازے کو کھول دیا ہے، اور اگر تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو یوں سمجھ کہ اللہ نے میرے لیے جنت کے درمیانی دروازے کو بند کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے، ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی ان لی مالن و ولدن، میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، اور میرا والد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سارا اس کا مال لے لوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انت و مال، تو بھی باپ کا ہے، تیرا مال بھی باپ کا ہے، اگر باپ لینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، اسے دے دے۔ اس کا تو یہ خیال تھا کہ حضور اسے ناراض ہوں گے کہ تو بیٹے کے مال پر کیوں نظر رکھتا ہے۔ حضور نے الٹا والد کی تائید فرمائی، آپ نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی باپ کا ہے، مال بھی باپ کا ہے، تو اس لیے اگر باپ لینا بھی چاہتا ہے تو تمہیں اس پر کوئی تعرض اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رضا الوالد فی رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تم والد کو راضی کرو تو اللہ تعالیٰ خود بخود راضی ہو جائے گا، اور اگر والد ناراض ہو تو سمجھ لو کہ خدا ناراض ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بیٹا کبھی بھی والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ والد غلام ہو، بیٹا اس کو خرید لے تو پھر والد کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، ویسے جتنی بھی نیکی کرتا رہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ وہ مشہور ہے نا، تصوف کی کتابوں میں ہے، ہم تو اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، کہ کسی شخص نے پرانے وقتوں میں جب لوگ پیدل حج کرتے تھے 7 مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حج کرائی، تو اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اب تو والدہ کا ادا ہو گیا ہوگا، تو غیب سے آواز آئی کہ بندے سردیوں کی ایک رات جو اس نے تیرے لیے جاگ کے گزاری، تو پیشاب کر دیتا تھا، کپڑے سارے گیلے ہو جاتے تھے، وہ بار بار کپڑوں کو تبدیل کرتی تھی، ایک رات جو تیری والدہ نے جاگ کے تیرے لیے تیری خدمت کے لیے بچپن میں گزاری ہے، 7 دفعہ اسے
کندھوں پہ اٹھا کے حج کرانا بھی اس بدلے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، چہ جائے کہ بچپن کی ساری زندگی میں جو اس نے تیری خدمت کی ہے تو اس کے احسان کا بدلہ چکا سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والد کے چہرے پر ایک محبت بھری نظر ڈالتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں صاف لفظ ہیں کہ ایک محبت بھری نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ آگے صحابہ نے کہا حضور یہ تو بڑا آسان ہے، اگر 360 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یہ کوئی کسی ملک صاحب، چودھری صاحب، زمیندار، ایم پی اے، امیر آدمی کا خزانہ نہیں، یہ خالق کائنات کا خزانہ ہے۔ اگر 360 بار ایک دن میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 360 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس کا اگر الٹ کر دیا جائے کہ بیٹا اگر محبت بھری نظر دیکھے تو یہ ثواب، اگر والد دیکھے، دونوں صورتوں میں تب ہوگا نا کہ والد اس سے خوش ہو۔ اگر والد محبت بھری نظر بیٹے کی طرف دیکھے تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ بھی بڑا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے والدین فوت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ان من ابر البر، کہ بر کہتے ہیں نا صلہ ریمی، اچھا سلوک۔ حضور نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کو کہتے ہیں صلہ ریمی۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑی صلہ ریمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اہلا ودا صلۃ الرجل اہلا ودا ابی ہے، کہ بندے کا اچھا سلوک کرنا والدین کے دوستوں کے ساتھ یا دوستوں کے رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی والدین فوت ہو گئے ہیں تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو حضور نے فرمایا سب سے بڑی صلہ ریمی یہ ہے کہ تو والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کر، یہ سب سے بڑی صلہ ریمی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خود بخود ثواب عطا فرما دے گا کہ والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق آتا ہے نا کہ انہوں نے بڑی خوبصورت ان کی بات ہے کہ آپ عبداللہ بن عمر آ رہے تھے اور ان کے آگے ایک اعرابی ملا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا، تو امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھا اور خود اس کو اپنی سواری پر سوار کر لیا۔ ساتھ کوئی آپ کے دوست تھا، صحابی تھا وہ بھی، اس نے کہا جناب یہ تو اعرابی لوگ ہیں، جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، صرف آپ اسے اپنے ساتھ ہی سوار کر لیتے تو کافی تھا، آپ نے پگڑا بھی دے دیا، امامہ بھی دے دیا، اتنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنا ہے جو والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے وہ یوں سمجھے، والدین کے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے یوں سمجھے کہ میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں۔ اور اس کے والد اور میرے والد محترم عمر فاروق کی آپس میں دوستی تھی، اس لیے میں اس کا احترام کر رہا ہوں کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، تو جب اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر توجہ فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صرف یہ نہیں ہے کہ والدین، حضور نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، حضور نے فرمایا بوڑھے مسلمان کے ساتھ اس کی عزت کرنی، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنی یوں سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی عزت کر رہا ہوں۔ یعنی کوئی بھی بوڑھا مسلمان ہو، سفید ریش ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جو بوڑھے کی عزت کرتا ہے یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایک بوڑھے کی عزت کی، فرمایا یوں سمجھے میں اپنے رب کا اکرام کر رہا ہوں، رب کا ادب کر رہا ہوں، رب کی توقیر اور تعظیم کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف والد نہیں والدہ اور والد دونوں کے متعلق بھی حدیث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں یوں ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اب نبی امت کے لیے دعا کرے تو قبول ہی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر نبی کی دعا قبول نہیں کرے گا تو کس کی قبول کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر والدین خوش ہو کر یا دعا کر دیں یا ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی جلدی قبول فرما لیتا ہے جتنی نبی کی دعا امت کے حق میں جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی نے کہا جی کہ والدین کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا اور ناروں کا، تیرے والدین تیرے لیے یا جنت ہیں یا دوزخ ہیں،
اس نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اگر خدمت کرو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا، اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں جھونک دے گا۔ تو والدین یا جنت یا دوزخ۔ اب ہمیں اپنی زندگی پر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں کہ کیا ہم قرآن و حدیث کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کو خوش رکھ رہے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کو راضی رکھنا، یہ سارے والدین کے حقوق ہیں۔ اور پھر یہ علامہ طبرانی میں یہ حدیث لکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور ایک شخص تھا، صحابہ نے آ کے کہا جی اس کی روح نہیں پرواز کر رہی۔ حضور نے فرمایا اما کانا یزکی، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ صحابہ نے کہا جی یزکی۔ حضور نے فرمایا اما کانا یصلی، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحابہ نے کہا جی یصلی، نماز پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما کانا یصوم، روزے نہیں رکھتا تھا۔ صحابہ نے کہا جی روزے رکھتا تھا۔ 3 سوال حضور نے کیے، روزے نہیں رکھتا تھا؟ صحابہ نے کہا جی رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ حضور نے فرمایا پڑھتا تھا۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ صحابہ نے کہا جی دیتا تھا۔ حضور نے فرمایا حل اتک والدیہ، کیا والدین کا بے ادب تھا؟ صحابہ نے کہا ہاں جی والدین کا بے ادب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انتہائی مشکل وقت میں ہے، نزع کا عالم ہے، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، تو اس کو معاف کر تب اس کی روح نکلے گی۔ تو والدہ نے کہا جی اس نے مجھے تھپڑ مارا، میری آنکھ باہر آ گئی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لکڑیاں لے آؤ، آگ جلاؤ اور زندہ کو اٹھا کے اس میں پھینک دو۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلانا چاہتے تھے، حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، آپ اس کی ماں کی مامتا یعنی ماں کی محبت کو بھارنا چاہتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ زندہ کو آگ میں ڈال دو، اس ماں نے کہا جی میں نے 9 مہینے اسے پیٹ میں اس لیے نہیں اٹھایا کہ اسے جلا دیا جائے، میں نے 2 سال اس کو دودھ اس لیے نہیں پلایا کہ اس کو جلا دیا جائے، میں نے معاف کیا معاف کیا معاف کیا۔ ادھر ماں کے منہ سے یہ لفظ نکلے، ادھر اس کی روح نے پرواز کرنا شروع کر دیا۔ اب غور فرمائیں، توجہ کریں کہ اگر صحابی ہو کتنا بڑا مقام ہے، امت میں کوئی کروڑ سال تک عبادت کرے تو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتا، لیکن صحابی بھی اگر والدہ کا بے ادب ہے تو اس کی روح بھی آسانی سے پرواز نہیں کر رہی۔ تو چیزا ہے کہ ہم جیسے آدمی بعد میں آنے والے ہم کس باغ کی مولی ہیں، اگر ہم والدین کے گستاخ اور بے ادب ہوں تو ہماری روح کیسے پرواز کرے گی؟ اور پھر حضور کا یہ فرمان ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ زنا، قتل، ڈاکہ، چوری یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی، یا حضور نے نہیں فرمایا جب تک وہ عذاب کا مزہ نہ چکھ لے۔ واحد والدین کا گستاخ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب نہ چکھ لے۔ آخرت میں عذاب تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی جب تک وہ ذلیل رسوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پکڑ نہ آئے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک رخ تھا والدہ کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ تموت بجمن شہیدۃ، جو عورت حمل کی حالت میں مر گئی، ابھی ماں بنی نہیں، بننے والی ہے، مر گئی، حضور نے فرمایا کہ اس کا نام شہیدوں کی لسٹ میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اتنا شریعت میں اس کا مقام ہے کہ ابھی ماں بننے والی ہے، بنی نہیں، لیکن شہداء کی لسٹ میں اس کا نام درج کر دیا گیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ المرأۃ اذا حملت کانت لہا اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کو کانت لہا اجر الصائم، روزے دار کا ثواب، قائم کھڑے ہو کے نفل پڑھنے والے کا ثواب، مخبت عاجزی کرنے والے کا ثواب، مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا، یعنی 4 نیک مردوں کا ثواب اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل مست اور ردت اجر نفس تخشیہا، ماں جو 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، 1 گھونٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 جان کے زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ان احادیث اور آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ذہنوں میں رہے۔ آخری بات کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں حق ہے۔ اس نے کہا جی کون سا حق؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، نماز جنازہ پڑھنا پہلا۔ دوسرا حضور نے فرمایا والاستغفار لہما، دعائے مغفرت کرنی۔ اب جن کے والدین وفات پا گئے ہیں تو یہ حق تو باقی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، قرآن پڑھیں ان کو بخشیں، ہر روز فاتحہ پڑھ کے ان کو بخشیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے
کہ آپ نے فرمایا جو بیٹا والد والدہ دونوں فوت ہو جائیں یا ایک فوت ہو جائے اور ہر جمعے قبر کی حاضری دے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر لہ وکتب لہ برًا، کہ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کا نام بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں درج کر دیا گیا۔ تو والدین کی قبر پر ہر جمعے کی حاضری یہ تو حکم محمد مصطفیٰ ہے اور سنت صحابہ ہے اور سنت سلف صالحین ہے۔ ہر جمعے خدا آپ کو توفیق دے صبح صبح جا کر والدین کی قبروں کی زیارت کریں، اور ثواب کیا؟ زندگی کے گناہ معاف، اور اس کا نام بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ والد کو کیا فائدہ ہوا، تو یہ مشکات کی حدیث ہے کہ قبر میں اچانک ایک آدمی کا درجہ بلند ہو گیا، تو اس نے پوچھا انا لی ہذہ، فرشتوں میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ فرشتوں نے کہا باستغفار ولدک لک، جو بیٹا چھوڑ کے آیا ہے آج اس نے تیرے لیے دعا مغفرت کی ہے، اللہ نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت اب دیکھیں نا، عقیدہ بھی دیکھیں کہ حضور نے فرمایا دعا مغفرت کریں اور ان کی قبروں کی حاضری جمعے کو دیں، تو اس آئینے کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت کل والے دن ایصال ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں، ہر جمعرات کو ایصال ثواب کی محفل، 40ویں کو ایصال ثواب کی محفل، پھر سالانہ ختم دلوا کر لاکھ کلمہ شریف کا پڑھا کر اپنے والدین کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ ایک ہے صرف ایک آدمی کا دعا کرنا، ایک ہے کہ ختم کروا کے لاکھ کلمہ شریف کا پڑھا کے صدقہ خیرات کر کے، یہ تو اور زیادہ ثواب ہے، ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، کہ ایک حق یہ بھی ہے مرنے کے بعد کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ والد والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی حکم محمد مصطفیٰ ہے اور والدین کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دوستوں کے ساتھ، والدہ کی سہیلیوں، والد کے دوستوں کے ساتھ بھی ان کے مرنے کے بعد اچھا سلوک کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور والدین کا حق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے وعدوں کو پورا کرنا، والد نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ والد کے مرنے کے بعد بھی اس وعدے کو نبھائے۔ اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد یا والدہ کو نیکی کا کام کرتی تھی، کسی یتیم خانے کی مدد کرتی تھی، مسجد کی مدد کرتی تھی، کسی یتیم کی مدد کرتی تھی، کسی والد مسکین کی مدد کرتا تھا، مسجد کی کرتا تھا، مدرسہ کی کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، کوئی بھی نیکی کا کام کرتا تھا۔ اولاد کا کام ہے اس کام کو جاری رکھے، جاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد پر فضل و کرم کی برسات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔